اچھا، تو آج ہم کمپیوٹر سائنس کی نصابی کتاب کے کچھ اہم بلکہ دلچسپ حصوں کا ایک جائزہ لے رہے ہیں۔ مقصد صرف رٹا لگانا نہیں ہے، ٹھیک ہے؟ جی نہیں، بالکل نہیں۔ بلکہ یہ سمجھنا کہ بھئی وہ حساب کتاب کی شروعاتی آلات سے آج کی یہ جو پیچیدہ ڈیجیٹل دنیا ہے، یہاں تک ہم کیسے پہنچیں اور اس میں سوچنے والی کیا باتیں ہیں۔ اور یہ سفر واقعی بہت دلچسپ ہے۔ آج کی ٹیکنالوجی کو اگر سمجھنا ہے نا، تو یہ جو بنیادیں ہیں ان کی گہرائی کو جاننا بہت ضروری ہے۔ یہ صرف تاریخ نہیں ہے، صحیح۔ یہ آج کی اصل بنیاد ہے۔ تو چلیں شروع کرتے ہیں بالکل شروع سے، جیسے وہ ہزاروں سال پرانا ابیکس تھا۔ ہاں، وہ گنتی کا فریم۔ جی، اور پھر 1642 میں بلیز پاسکل کی پیسکلائن، وہ ایک میکینیکل کیلکولیٹر تھا، ہے نا؟ سنا ہے اپنے والد کے لیے بنایا تھا؟ جی ہاں، ان کے والد ٹیکس جمع کرتے تھے، تو ان کی مدد کے لیے ذرا سوچیں۔ کمال ہے۔ بالکل۔ ان شروع کے آلات کی جو اصل خوبصورتی تھی نا، وہ ان کی سادگی میں نہیں بلکہ اس خیال میں تھی کہ اچھا، حساب کتاب کا جو عمل ہے اسے خودکار یعنی آٹومیٹک بنایا جا سکتا ہے۔ یہ وہ پہلی آپ کہہ لیں چنگاری تھی جس نے جدید کمپیوٹر کے تصور کو ہوا دی۔ یہ صرف گنتی نہیں تھی، یہ تھا کہ مشین سے کام کیسے لیا جائے۔ اچھا، تو پھر آتے ہیں اصل کمپیوٹر کے ڈھانچے پر، یعنی ہارڈ ویئر اور سافٹ ویئر۔ ہارڈ ویئر تو وہ چیزیں ہو گئیں جنہیں ہم چھو سکتے ہیں۔ جی بالکل، جیسے مدر بورڈ، سی پی یو، ریم۔ ہاں، اور مدر بورڈ تو جیسے وہ مین سڑک ہے جو سب کو جوڑتی ہے نا؟ صحیح کہا۔ اور سافٹ ویئر پھر وہ ہدایات ہیں، وہ احکامات جو اس ہارڈ ویئر کو بتاتے ہیں کہ کرنا کیا ہے۔ تو یہ جو فرق ہے ہارڈ ویئر اور سافٹ ویئر کا، یہ خود بڑا اہم تھا۔ او بہت اہم، اسی نے تو کمپیوٹر کو اتنا لچکدار بنایا۔ دیکھیں نا، ایک ہی مشین پر آپ کبھی ورڈ پروسیسر چلا رہے ہیں، کبھی گیم کھیل رہے ہیں۔ صحیح۔ یہ سافٹ ویئر کی وجہ سے ممکن ہوا۔ پہلے تو ایک مشین ایک ہی کام کرتی تھی، تو یہ سمجھنا ضروری ہے کہ یہ دونوں ایک دوسرے کے بغیر ادھورے ہیں۔ اور پھر سافٹ ویئر کو استعمال کرنے کے لیے اسے انسٹال کرنا پڑتا ہے، چاہے وہ ونڈوز جیسا آپریٹنگ سسٹم ہو جو پورے کمپیوٹر کو چلاتا ہے، جی، یا پھر کوئی ایپلیکیشن سافٹ ویئر جیسے ایم ایس آفس جو کوئی خاص کام کرتا ہے۔ بالکل۔ اور انسٹالیشن کے طریقے بھی کیسے بدل گئے ہیں۔ پہلے وہ سی ڈی ڈی وی ڈی ہوتی تھی۔ ہاں، اب تو زیادہ تر انٹرنیٹ سے ڈاؤن لوڈ یا یو ایس بی۔ جی، اور یہیں پر وہ مطابقت یعنی کمپیٹیبلٹی کا سوال آتا ہے۔ اچھا، وہ کیسے؟ دیکھیں، ہر سافٹ ویئر ہر مشین پر نہیں چلتا نا۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ سافٹ ویئر کو ہارڈ ویئر کے ڈیزائن اور آپریٹنگ سسٹم سے مطابقت رکھنی پڑتی ہے۔ او اچھا، یعنی پروسیسر، ریم، یہ سب چیزیں دیکھنی پڑتی ہیں۔ جی ہاں، کم از کم ضروریات ہوتی ہیں ہر سافٹ ویئر کی۔ اور اسی طرح وہ جو پروڈکٹیوٹی سافٹ ویئر ہیں جیسے اسپریڈ شیٹ، ڈیٹا بیس بنانے والے ٹولز، ہاں، ایم ایس آفس وغیرہ، انہوں نے تو کام کرنے کا طریقہ ہی بدل دیا۔ صحیح بات ہے۔ اچھا، جب ہم اتنی آسانی سے چیزیں بنا سکتے ہیں تو پھر انہیں شیئر بھی کرنا ہوتا ہے، مل کر کام کرنا ہوتا ہے۔ یہاں نیٹ ورکنگ آ جاتی ہے۔ بالکل، نیٹ ورکنگ اور ڈیٹا کمیونیکیشن یعنی معلومات کا، آپ کے پیغام کا ایک جگہ سے دوسری جگہ جانا۔ تو اس میں کیا کیا چیزیں ہیں؟ پیغام خود؟ جی، پیغام بھیجنے والا، وصول کرنے والا، پھر وہ راستہ جس سے پیغام جا رہا ہے یعنی تار یا وائرلیس۔ اچھا، ٹرانسمیشن میڈیم۔ جی، اور کچھ اصول یعنی پروٹوکولز جن کے تحت یہ سارا کام ہوتا ہے، جیسے لوکل ایریا نیٹ ورک یعنی لین جو دفتر یا گھر میں ہوتا ہے۔ ٹھیک۔ اور نیٹ ورک کی طاقت بہت زیادہ ہے، جتنے زیادہ کمپیوٹر جڑتے ہیں وہ اتنا ہی کارآمد ہوتا جاتا ہے۔ لیکن اس سہولت کے ساتھ خطرات بھی ہیں۔ خاص طور پر جب فائلیں شیئر ہو رہی ہوں تو وائرس یا مالویئر کا خطرہ وہ ہمیشہ رہتا ہے۔ احتیاط ضروری ہے۔ بہت زیادہ۔ تو یہ ہمیں سیدھا لے آیا کمپیوٹر سیکیورٹی پر، یعنی اپنے ہارڈ ویئر، سافٹ ویئر اور سب سے اہم اپنی معلومات کو محفوظ رکھنا۔ جی، خطرہ تو کئی طرح کے ہیں، وائرس یا کوئی آپ کے سسٹم میں بغیر اجازت گھس آئے، غیر مجاز رسائی، ان آتھورائزڈ ایکسس، اور مالویئر تو ایک سمجھ لیں چھتری ہے ہر قسم کے نقصان دہ سافٹ ویئر کے لیے۔ اور یہ وائرس وغیرہ پھیلتے کیسے ہیں زیادہ تر؟ آج بھی ایک بہت بڑا ذریعہ ای میل اٹیچمنٹ ہے، خاص طور پر وہ ای میلز جو کسی نامعلوم یا مشکوک پتے سے آئی ہوں۔
اچھا، لوگ اکثر دھوکہ دینے کے لیے جانے پہچانے ناموں سے ملتے جلتے پتے استعمال کرتے ہیں، تو کوئی بھی اٹیچمنٹ کھولنے یا لنک پر کلک کرنے سے پہلے 100 بار سوچنا چاہیے۔ بھیجنے والے کی تصدیق بہت ضروری ہے۔ بات تو صحیح ہے، اور اپنی شناخت کی تصدیق کے لیے بھی تو طریقے ہیں نا، جیسے پن یا پھر بائیو میٹرک۔ جی بالکل، فنگر پرنٹ، چہرے کی شناخت، مقصد یہی کہ صرف صحیح بندہ ہی سسٹم تک پہنچ سکے۔ ٹھیک ہے، اچھا آخر میں تھوڑی سی بات اخلاقیات پر بھی کر لیں۔ یہ دانشورانہ املاک یا انٹلیکچوئل پراپرٹی کیا چیز ہے؟ دیکھیں، یہ کسی کے ذہن کی تخلیق ہے، کوئی کہانی، کوئی موسیقی، کوئی سافٹ ویئر۔ قانون اسے تحفظ دیتا ہے، جیسے کاپی رائٹ سی یا ٹریڈ مارک TM کے ذریعے۔ اور سافٹ ویئر پائریسی، یہ تو بہت سنا ہے۔ یہ ہے سافٹ ویئر کا بغیر اجازت استعمال یا اس کی کاپیاں بنانا۔ اسی طرح سرقہ یا پلیجرزم، یعنی کسی اور کے کام کو اپنا کہہ کر پیش کرنا، یہ دونوں نہ صرف غیر قانونی ہیں بلکہ غیر اخلاقی بھی ہیں۔ بالکل، دوسروں کی محنت کا احترام کرنا چاہیے۔ اور معلومات کی درستگی کا کیا؟ آج کل سوشل میڈیا پر تو یہ بہت بڑا مسئلہ ہے۔ غلط معلومات اتنی تیزی سے پھیلتی ہیں کہ سچ اور جھوٹ میں فرق کرنا مشکل ہو جاتا ہے۔ ذمہ داری سے شیئر کرنا، پہلے تصدیق کرنا، یہ بہت اہم ہے۔ تو یہ سفر اباک سے شروع ہو کر آج کہاں تک پہنچ گیا ہے؟ نیٹ ورکس، سیکیورٹی، اخلاقیات۔ جی، مصنوعی ذہانت، کلاؤڈ کمپیوٹنگ، بہت کچھ ہے۔ واقعی ایک ناقابل یقین سفر رہا ہے۔ بالکل، اور یہاں ایک بات سوچنے کے لیے چھوڑ جاتے ہیں سب کے لیے۔ جی؟ کیا مستقبل میں کمپیوٹر خواندگی کا مطلب صرف یہ ہوگا کہ آپ کو سافٹ ویئر استعمال کرنا آتا ہے، یا اس میں سیکیورٹی کی سمجھ، اپنی پرائیویسی کا خیال اور آن لائن معلومات کو ذمہ داری سے استعمال کرنے کی صلاحیت، یہ سب شامل ہوگا؟ گہری بات ہے۔ شاید اصل خواندگی یہی ہوگی۔